وہ تو ان کو شارح قانون سمجھ رہا ہے، شارح قانون سمجھ کے ان کا اتباع کر رہا ہے، تو اس میں نبی کو چھوڑنا کام ہوا؟ یہی بھینسے جیسی عقل میں آپ کے کھوپڑی میں عقل ہے یا گوبر بھرا ہوا ہے کہ آپ معاذ اللہ امام کی بات کو ماننا گویا نبی کا مخالف بتا رہے ہیں اس کو، جبکہ قرآن اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ امر والوں کی اطاعت کرو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ بھی تو بار بار بخاری مسلم سے حدیث لیتے ہو، بخاری مسلم کا حوالہ مانگتے ہو، تو ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ رب العالمین بخاری مسلم سے حدیث کیوں لیتے ہو؟ صحابہ تو نبی سے حدیث لیتے تھے۔ تم توصیف الرحمان اور یہ معراج ربانی اور یہ خبیث ڈاکٹر جوکر نائک ان سے دین سیکھتے ہو، صحابہ نے انہی سے دین سیکھا یا نبی سے دین سیکھا؟ تو ہم بھی تو کہہ سکتے تم نے نبی کو چھوڑ کر ان کو اپنا معاذ اللہ معبود بنا لیا، خدا بنا لیا، تم بھی تو پکے مشرک ہو۔ بات کرنے سے پہلے سوچا کرو مولوی صاحب۔ جناب من، آپ لوگ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی قول امام پر عمل کیوں کرتے ہیں بھائی؟ حدیث کے اصل دشمن حنفی ہے یا اہل حدیث؟ معاذ اللہ۔ صوفی جی ایک کتاب اور لکھیں آپ، احناف حدیث کے اصلی دشمن۔ اچھا مولوی صاحب ایک بات بتائیے، تم جو کہہ رہے ہو تو صرف تمہارا کہنا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، اس کی دلیل بھی آپ پیش کریں کہ احناف نے حدیث کی کب مخالفت کی ہے، اس کا ثبوت پیش کریں آپ۔ ارے کیا صحیح بخاری میں آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھا؟ صحیح بخاری کتاب الاذان میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اچھا، تو مجھے معلوم تھا تم آج آ کر حضرت عبادہ بن صامت کی، یہ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے نا، یہ حدیث پیش کرو گے۔ تم صرف نام کے اہل حدیث ہو بیٹا، تم کو ابھی حدیث سمجھنے کی صلاحیت تمہارے اندر بھی نہیں اور تمہارے بڑے بڑے الو مائے کرام میں بھی نہیں، علماء نہیں، الو مائے کرام، سمجھے؟ آپ گھمائے پھرائے نا جواب۔ ارے میں تمہیں جواب ہی دے رہا ہوں مولوی صاحب۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو حدیث ہے، امام احمد بن حنبل اور حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اکیلے نماز پڑھنے والے منفرد اور امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے اس کا حکم نہیں ہے، مقتدی کے لیے اس کا حکم نہیں ہے۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی؟ کس بنا پر کہہ رہے ہیں آپ بتائیے؟ ارے صوفی جی لیکن اس حدیث میں لفظ من تو عموم کے لیے آیا ہے نا، تو اس میں جو من عموم کے لیے آیا ہے تو اس عموم کی صراحت اللہ نے کی ہے یا رسول اللہ نے کی ہے؟ اور آپ تو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس جماعت میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر وحی کے کچھ کہیں تو آپ کے علماء کہتے ہیں مت مانو۔ طریق محمدی کتاب کا نام سنا ہے؟ مولوی محمد گناگڑی کی ہے، جس میں اس نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ہم اہل حدیث نبی کی بھی بات تب مانتے جب وہ وحی کے ساتھ بولتے ہیں، با وحی بات جو ہوتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، بغیر وحی کی ہم نبی کی بھی نہیں مانتے۔ تو لفظ من سے جو عمومیت آپ ثابت کر رہے ہیں تو یہ عمومیت کی صراحت خدا نے کی ہے یا رسول نے؟ ارے کچھ تو عقل رکھ کے بات کرو یار، یہ تو تمہاری چالاکی ہے، ورنہ میں نے سفیان بن عیینہ کا حوالہ دیا، امام محمد کا حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ منفرد اور امام کے لیے ہے۔ ہوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، یہی حدیث سمجھتے ہیں۔ آپ کے پاس چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ کے پاس قول امام کے سوا کیا دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے امام کے پیچھے؟ اور تمہیں کیسے علم ہو گیا کہ قول امام کے علاوہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے ہمارے پاس؟ یہی تو تم لوگوں کی حماقت ہے، یہی سنا سنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ ارے قول امام کی اور حدیث کی بات کیا کروں؟ میں آپ کو قرآن سے حوالہ دوں، قرآن پڑھا نہیں ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 204 رکوع نمبر 14 9واں پارہ اٹھا کر دیکھ لو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن میں پڑھا نہیں ہے آپ نے کہ قرآن پڑھتے وقت خاموش کھڑے رہو؟ تو اب اگر ایسی حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو تو وہ اس آیت کے مخالف ہے۔ تو جو حدیث آیت کے مخالف ہوں گی یا تو وہ منسوخ ہوگی یا موضوع ہوگی، یہ اصول معلوم نہیں ہے آپ کو؟ معلوم ہے۔ ہاں تو واہ بیٹا اندھے مقلد، تم تو خارجیوں سے بھی بدتر نکلے یار۔ ماشاءاللہ۔ یہ سورہ اعراف کی یہ آیت جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کا موقع نزول یہ ہے کہ جب نبی قرآن پڑھتے تھے تو کفار شور مچاتے تھے، تو کفار کو چپ کرانے کے لیے یہ آیت اتری، اور تم اسے نماز میں قرآن پڑھنے کا فٹ کیے جا رہے ہو۔ مولوی صاحب پتہ ہے آپ لوگوں کی؟ او مولوی صاحب، ہاں بولیں۔ یہاں بحث اس کے شان نزول سے نہیں ہے، اس کے اطلاق اور حکم سے ہے کہ اس کا اطلاق اور حکم کہاں ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ پہلے حالت نماز میں بات کرتے تھے، پھر آیت کریمہ اتری وقوموا للہ قانتین، اپنے رب کے حضور خاموش کھڑے رہو۔
پھر صحابہ نے باہم مشورہ کیا کہ اب خاموش کھڑے رہنے سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن ہی پڑھیں، چنانچہ قرآن پڑھنے کا رواج شروع ہوا۔ تو پھر یہ آیت کریمہ اتری وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اپنے رب کے حضور خاموش کھڑے رہو، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم کہتے ہو کہ یہ آیت کفار مکہ کے لیے اتری، یہی کہا نا بھی آپ نے؟ ہاں میں نے یہی کہا۔ یہی تم لوگ یار قرآن حدیث سمجھتے ہو۔ لعلکم ترحمون سے کیا سمجھا آپ نے؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ایک بات بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور کفار شور مچا رہے ہیں، اگر کفار شور نہ مچاتے تو کیا ان پر رحمت ہوتی ہے اللہ کی؟ اللہ کی رحمت کافر پر ہوتی؟ قرآن پڑھا نہیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہاں ظالم سے جو مراد ہے ظالمین سے وہ کفار ہیں، اور کافروں کا اس میں خسارہ نقصان بڑھتا ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کافر کو سلام کرتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں کرتے ہیں بھائی، منع کیا گیا تو کافر کے لیے رحمت تھوڑی ہے، مومن کے لیے بھائی۔ تو لو تم نے خود ہی جواب دے دیا، کافر کے لیے جب رحمت نہیں ہے تو اس آیت میں یہی تو لکھا ہے کہ جو خاموش قرآن سنے اس کے لیے رحمت ہے۔ تو جب مسلمان خاموش قرآن سنے گا اس کے لیے رحمت ہے، کافر خاموش بھی رہے گا تب بھی اس کے لیے رحمت نہیں ہے۔ اب تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ سلام میں رحمت ہے، وہ کافروں کو نہیں بھیجا جاتا ہے، تو اس آیت میں بھی تو وہی ہے کہ جو خاموش مسلمان قرآن سنے اس پر رحمت ہوگی، سمجھے؟ اور دوسری بات نہیں قرآن کی آیت ہے نا، تو اب آپ تفسیر مدارک اٹھا کر دیکھیں، وہ جمہور الصحابتی وہ جمہور الصحابہ علی انہ فی استماع المؤذن، عام صحابہ کا فرمان یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز میں امام کے قرآن پڑھنے کے حوالے سے اتری ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ جب امام قرآن پڑھتا مقتدی پیچھے پڑھتے تو اس موقع کے لیے آیت اتری۔ اب ہم تفسیر کی مانیں یا تمہاری مانیں؟ چلو مان لیا کہ یہ نماز میں امام کے پیچھے قرآن تم کیا نہیں مانو یار، تمہارے یہاں جو شیخ الحدیث ہوتا ہے نا وہ ہمارے یہاں اس کا داخلہ مکتب میں ہوتا، سمجھے؟ تم لوگ ہمارے قرآن حدیث بازیچے اطفال نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں، سمجھے؟ عمریں کھپانی پڑتی تب جا کے یہ توفیق نصیب ہوتی، مولوی صاحب۔ مان لیا بھائی، میری بات سنیں، نماز میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنے پر منع ہونے کے لیے یہ تمہیں آپ نے سنائی مجھے، مگر مان لیا آپ نے؟ قرآن مان لیا آپ نے؟ ہاں لیکن میرا سوال آپ دیکھ